بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. آج میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے سلسلے میں 2-4 باتیں پیش کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو سنیں گے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. برادران اسلام، محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جو فضیلت و مرتبت کی دولت سے بے بہار معمور و معطر ہے. محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں لڑائی، قتل و قتال جائز نہیں ہے، قتل و قتال کرنا منع ہے، اور اسی سے بابرکت اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے. یعنی محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا شروعات اور آغاز ہوتا ہے. یہ مبارک مہینہ جہاں کے ایک شریف فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں بہت سارے تاریخی واقعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے. یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب میں جگہ دی ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی ہے. چونکہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے، اس لیے آج کے اس درس حدیث کے اندر میں ماہ محرم کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کروں گا اور ماہ محرم کی فضیلت و اہمیت کو بیان کروں گا. تو آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ماہ محرم کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں یعنی قرآن مقدس میں 12 ہے. مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں کتنے ہیں؟ 12 ہیں. اسی دن سے مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 ہیں جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے. ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جو ادب و احترام والے ہیں. ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں. یہی لائق مطلب اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی نسبت اپنے طرف کیا ہے. یہی سیدھا اور درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم اپنی جان کو اور اپنے نفس کو خسارہ میں نہ ڈالو. ان مہینوں میں اپنی جانوں کو تکلیف نہ دو. مذکورہ بالآیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کل 12 ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنے ہیں؟ کل 12 ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اس بات کی وضاحت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. صحیح البخاری و مسلم.
زمانہ اسی رفتار پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی، جس پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ایک سال کے اندر کل 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 3 مسلسل ہیں جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے جو ہیں یہ ایک کے بعد دیگرے ہیں، اور یہ ایک جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ سامعین حضرات، شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس مہینے کی تعظیم کی جائے، قتل و غارت، جنگ و جدال اور لوٹ مار نہ کی جائے، اس میں برائی اور فساد نہ کیا جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں، دوسرے کو امن کی تلقین کریں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے اسی قدر جنگ و جدال کی تاریخ بھی قدیم اور پرانی ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، ان 4 مہینوں کے اندر برائی اور فساد، قتل و غارتگی سے بچا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تمدن و تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسان کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز اول سے ہی مقرر فرما دیا تھا۔ اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فکری عمل ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا حق یہ ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے، مگر مسلمانوں کی اکثریت مغربی تہذیب کو اپنا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں اپنے اندر سے جا رہی ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین، اس ماہ محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے۔ روزے کے اعتبار سے اگر کسی مہینوں کو فضیلت حاصل ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشوراء محرم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشوراء محرم کہا جاتا ہے۔ عاشوراء محرم کے دن روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے، یعنی یہ روزہ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ اس مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ اسے شہر اللہ کہا گیا۔ شہر اللہ، حدیث مبارکہ کے اندر اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسجدیں تو سارے اللہ کا گھر ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں اللہ رب العالمین کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خاص نسبت اپنی طرف فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا خاص نسبت اپنی طرف فرمانے سے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں بیت اللہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کا مقصد بیت اللہ کی اہمیت کو اور فضیلت کو اجاگر کرنا ہے۔ بیت اللہ کا کر ان تمام مسجدوں سے زیادہ فضیلت بیت اللہ کی بڑھ گئی۔ اسی طرح باقی مہینوں کے مقابلے میں ماہ محرم کی خاص نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس ماہ کی فضیلت بھی باقی تمام مہینوں سے بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ یہ بہت زیادہ مقدس مہینہ ہے، اس میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں کو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے پھر دوسری چیز کے بارے میں بتلاؤں گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر جو ماتم کرتے ہیں اور تعزیہ وغیرہ بناتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں پھر آئندہ درس میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔